نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، امت مسلمہ کی عبرتناک پستی، کوتاہ عملی، دین سے غفلت اور زبردست افتراق و انتشار ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے خواہ مخواہ الفاظ کو زحمت دی جائے۔ جس بھیانک منظر کو مسلسل آنکھیں دیکھ رہی ہوں اور جن حالات و حقائق کی تلخی برابر قلب و ذہن محسوس کر رہے ہوں، ان کی تصویر کشی کے لیے الفاظ کی مدد لے کر تقدر میں اضافہ کیوں کیا جائے؟ یہ ایک حقیقت واقعہ ہے کہ امت اس وقت انتہائی ذلت اور پستی میں ہے۔ البتہ اس انتہائی پستی اور زوال کی حالت میں بھی امت میں ایک جوہر ایسا ضرور موجود ہے جس کی بنیاد پر امید بنتی ہے کہ انشاءاللہ یہ امت زوال کی آخری حدوں پر پہنچنے کے بعد بھی فنا نہیں ہوگی، بلکہ پھر ابھرے گی، اٹھے گی اور شان عظمت کو پائے گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ امت کے دانشور امت کے اس جوہر گراں مایا کو جلا بخشنے کے لیے اپنی بصیرت سے کام لیں اور امت کو صحیح رخ پر لگائیں۔ غفلت، بے راہ روی اور بے دینی کے اس طوفان میں امت کے ہر فرد کے سینے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت کا شرارہ ضرور چمک رہا ہے۔ امت کا نوجوان کیسا ہی بے عمل یا بد عمل ہو، دین سے قطعاً ناواقف ہو، وہ اپنے خلاف بہت سی زیادتیاں برداشت کر لے گا، مگر یہی بے عمل نوجوان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی گستاخی قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی گستاخی بھی اس کی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اس کی دینی حمیت جھرجھری لیتی ہے اور وہ آنن فانن بدلا ہوا انسان معلوم ہوتا ہے۔ امت کا یہ جوہر انتہائی قیمتی ہے اور بجا طور پر اس سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کے دانشور حکمت و بصیرت سے کام لے کر اس جوہر کی قدر و قیمت کا احساس کریں اور کرائیں اور گہری بصیرت سے اس جوہر کی بنیاد پر امت کی تعمیر و عظمت کا کوئی کامیاب اور ٹھوس منصوبہ بنائیں۔ اس امت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ عقیدت، محبت اور تعلق ہے، دنیا کی کوئی دوسری قوم اس کی مثال کیا نقل بھی نہیں پیش کر سکتی۔ وہ اس کو دیکھ کر اور محسوس کر کے حیرت کا اظہار ضرور کر سکتی ہے، لیکن اپنے ہاں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ جوہر ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ امت کا تعلق دین سے کمزور ضرور ہوا ہے مگر ٹوٹا نہیں ہے۔ قرآن نے امت کو یہ واضح ہدایت دی تھی کہ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا کی ہر چیز پر، حتیٰ کہ اپنی جانوں پر بھی مقدم رکھو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ نبی مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی اولیٰ اور مقدم ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اہم نقطہ نقل فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص آگ میں کود کر اپنے کو جلانا چاہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اگر آگ میں کود جانے کا حکم دیں تو اس حکم کی تعمیل واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح انداز میں بتایا کہ میری محبت مدار ایمان اور معیار ایمان ہے۔ کسی انسان کے دل میں اگر میری محبت اس کے تمام متعلقین یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں ہے تو وہ حقیقی معانی میں صاحب ایمان نہیں ہے۔
بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام ہی انسانوں سے۔ سچے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس ہدایت و تعلیم کو اس طرح جذب کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ریشے ریشے میں پیوست ہو گئی تھی، اور انہی بزرگوں کے اسوے کی برکات و فیوز ہے کہ آج اس گئی گزری حالت میں بھی اس کے کچھ باقیات الصالحات اور نیک اثرات پائے جاتے ہیں۔ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ بار بار پڑھنے کے قابل ہے۔ جب بھی پڑھیے روح کو بالدگی، ایمان کو تازگی اور قلب کو گرمی ملتی ہے۔ غزوہ احد میں شکست کھانے کے بعد کفار قریش نے مسلمانوں کو طرح طرح سے زک پہنچانے کی تدبیریں کی۔ قبیلہ عدل اور قارہ کے 7 افراد سے ساز باز کر کے ان 7 افراد پر مشتمل ایک وفد کفار قریش نے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا کہ ہمارے ہاں قبیلہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، 10 قرا اور معلمین ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ان قبیلوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے 8 کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا، اور 2 صحابہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن وثنہ رضی اللہ عنہ کو ان بد نصیبوں نے گرفتار کر لیا اور مکے لے جا کر قریش کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چند یوم قید میں رکھنے کے بعد ان سنگ دلوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا اور ایک پھانسی کے تختے کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور پوچھا، دیکھو اب بھی موقع ہے، اگر اسلام کو چھوڑ دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے۔ لیکن خبیب رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت اور بے باکی سے کہا، جب جان میں اسلام نہ رہا تو پھر جان کو بچانے کا کیا فائدہ۔ آخر ان تیرہ بختوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا، اور یہ سنگ دل جسم کے ایک ایک حصے کو نیزوں سے چھیدتے رہے۔ ایک ظالم نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم میں ایسا نیزہ مارا کہ جگر کو چھید دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد سے بے قرار ہو گئے۔ ظالم نے پوچھا، کہو اب تو تم چاہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پھنس جائیں اور تم کسی طرح اس عذاب سے بچ جاؤ، مگر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس درد کو برداشت کرتے ہوئے جوش اور جذبے سے جواب دیا، میرا اللہ عالم الغیب ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھ کر میری جان بچ جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیضان ہے کہ امت آج بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ اس سرفروش مجاہد کے وہ اشعار کس قدر ایمان افروز اور ولولہ انگیز ہیں جو سولی پر چڑھتے وقت تماشائیوں اور دشمنوں کے ہجوم میں آپ رضی اللہ عنہ نے فی البدی کہے تھے۔ یہ اشعار بتاتے ہیں کہ جوان مرد کس اطمینان قلب اور کس سکون کے ساتھ دین کی راہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دی جانے والی ایذاؤں کو برداشت کر رہا ہے، بلکہ ان میں لذت محسوس کر رہا ہے۔ یہاں پر ہم ان اشعار کا اردو ترجمہ دے رہے ہیں۔ ترجمہ سے ہی مومن جان باز اور فدائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اندازہ ہو جائے گا۔ میرے ارد گرد چاروں طرف لوگوں کی زبردست بھیڑ ہے، انہوں نے اپنے قبیلوں کو بلا کر جمع کر لیا ہے۔ یہ سب اپنے دلوں کی دشمنی نکال رہے ہیں اور میرے خلاف جوش غضب دکھا رہے ہیں کہ میں اس وقت ہلاکت گاہ میں مجبور و مقید ہوں۔ ان قبیلوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی میرا تماشا دیکھنے کے لیے بلا لیا ہے اور مجھے ایک بہت اونچی اور مضبوط لکڑی کے پاس لا کھڑا کیا ہے۔ وہ مجھے ترغیب دے رہے ہیں کہ میں کفر اپنا لوں تو موت سے رہائی مل سکتی ہے، مگر اس رہائی سے میرے لیے موت زیادہ اچھی ہے۔ میری دونوں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، مگر میں کسی بے صبری اور جزا و فضا کا مظاہرہ نہ کروں گا، نہ میں دشمن کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں گا، نہ آنسو بہاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے کہ میری جان جاتی رہے گی، مجھے اس آگ کا ڈر ہے جو لپٹ کر خون چوسنے والی ہے۔
عرش کے مالک نے میری خدمت کو پذیرائی بخشی ہے اور مجھے ثابت قدمی کی تلقین فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے میرے گوشت کی بوٹی بوٹی کوٹ ڈالی ہے اور اب مجھے زندہ رہنے کی امید نہیں رہی ہے۔ میں اپنی بے کسی، غریب الوطنی اور بے بسی اور میری جان لینے کے بعد یہ لوگ جو برے ارادے رکھتے ہیں ان کی فریاد اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، جب میں اسلام کے لیے جان دے رہا ہوں تو مجھے کیا پرواہ کہ میں اللہ کی راہ میں کس پہلو پر گر کر جان دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میری گوشت کی بوٹی بوٹی کو برکت عطا فرما دے۔ اور پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ دعا پڑھتے ہوئے دم توڑ دیا: اے اللہ، ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان لوگوں کو پہنچا دیے، اب تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچا دے جو یہ ظالم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یوں تو یہ سارے ہی اشعار جذبہ صبر و ایمان، دینی غیرت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ دار ہیں، لیکن ایک شعر تو بڑا ہی قلب کو گرما دینے والا ہے۔ اس شعر کو اس زبان میں بھی پڑھیے جس زبان میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فی البدیہہ کہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد فداکار صحابی سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ کے دور میں حکومت کی کسی ذمہ داری پر فائز تھے۔ کبھی کبھی یکایک بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی کہ کوئی سنگین بیماری ہے۔ تحقیق کی تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے بتایا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ کسی قسم کی کوئی شکایت۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان باز سرفروش حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے بدن کے حصوں کو نیزوں سے چھیدا جا رہا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ صبر و ثبات کا پیکر بنے ہوئے تھے، میں بھی اس مجمع میں موجود تھا، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر جب مجھے یاد آتا ہے تو قوت برداشت جواب دے جاتی ہے اور مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر آج بھی آپ مسلمانوں کو بلائیں تو انشاءاللہ امت میں ان جاں فروشوں کی پیروی کرنے والے ضرور نکلیں گے۔ قائدین امت مسلمانوں کے ان جوہری جذبات کو جگائیں اور منصوبے کے تحت امت کو تعمیر کی راہ پر لگا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔